سر یہ جو ایک رپورٹ آئی ہے جس کو ہم گلوبل انڈیکس کی ٹیررزم انڈیکس رپورٹ پوری ہے، اس کے اندر سے جو میں نے ابھی پہلے بتایا ہے سر، بڑے ہی چیدہ سوالات ہیں، اور کیونکہ میرے خیال میں وہ ایڈریس ہونے کی زیادہ ضرورت ہے انسٹیڈ کہ ہم باقی لمبی ڈسکشن میں جائیں۔ سر کیا ریاستی پالیسیوں میں کوئی ایسی خامی ہے کہ دہشت گرد گروپوں کو پنپنے کا بار بار موقع مل رہا ہے؟ ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک کوئی چیز کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں، پھر دوسرا ایک پلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ جو گلوبل ٹیرر انڈیکس ہے اس کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا بتا دوں۔ یہ اصل میں جو جی ٹی آئی ہے یہ کمپیئر کرتا ہے پوری دنیا میں جو ٹیررزم ہو رہی ہے، اور یہ اوریجنلی کمپائل کیا جاتا ہے جو آپ کے لوکل تھنک ٹینکس ہیں ان کی رپورٹوں سے کرتے ہیں۔ اب اس میں اہم بات کیا ہے اس رپورٹ میں اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے گلوبل کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اپنے بزنس ڈیسیژنز اس قسم کی رپورٹوں پہ کرتے ہیں کہ یہ ملک سیف ہے، یہاں پہ جانا چاہیے یا یہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اب اس کے ہم اس میں زیادہ نہیں جائیں گے فگرز میں، کیونکہ وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اتھینٹک تھنک ٹینکس ہیں، دا خراسان ڈائریز ہیں، پپس ہیں، پکس ہیں، ان کی رپورٹیں 2024 کی آئی تھیں سمویئر ان جنوری، لیکن کسی نے اس پہ کان نہیں دھرا، اور اسی طرح یہ رپورٹ بھی کوئی اس پہ کان نہیں دھرے گی، نہ کوئی پڑھتا ہے اس کو جو ہماری ریاستی ادارے ہیں، اور اگر پڑھتا بھی ہے اور اس پہ کوئی ایکشن ریکمینڈ بھی کرتے ہیں تو کوئی ان ایکشنز پہ عمل درآمد نہیں کرتا۔ تو آپ نے پوچھا سوال یہ کہ جو ریاستی ڈیسیژنز ہیں ان میں کہیں یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں یا نہیں، اور یہ کہ کیا ریاستی کوئی ڈیسیژنز ہے بھی، کوئی اسٹریٹجی ہے بھی یا نہیں۔ ہماری جتنے بھی ریاستی ایکشنز ہوتے ہیں وہ سارے ری ایکٹیو ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا یہ کر دو، یہ ہو گیا تو یہ کر دو، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو، اور ہمارا جب دہشت گردی بڑی ہے، ہم سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں بہت عرصے بعد، اور یہ انکریز 5 سال میں ہوا ہے۔ 5 سال پہلے اس طرح کا کوئی انکریز نہیں تھا، سب ڈیکلائن پہ جا رہے تھے۔ 5-6 سال میں یہ انکریز آیا ہے، تو یہ وہ والی وارننگ ہے اس رپورٹ کی جو آپ کے باقی جو پاکستانی تھنک ٹینکس ہیں وہ بار بار یہ وارننگز دے رہے تھے، جو میڈیا پہ لوگ آتے تھے، ہماری تو آواز کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن وہ ہم تو کئی سالوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے اور کسی نے اس پہ کان نہیں دھرے، اور اب بھی میرے خیال میں یہی ہوگا۔ اچھا سر، نیشنل ایکشن پلان اور نیکٹا کے رول کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے، آپ خود سربراہ رہے ہیں نیکٹا کے۔ سر نیشنل ایکشن پلان اگر موجود ہے تو پھر دہشت گردی کے 45% اضافہ سر یہ کیسے ہوتا ہے؟ بیکاز اگر ایک ادارہ ہے اس کا جو رول ہے اور اس کے بعد جو انفارمیشن ہے وہ پاس آن کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کمپلائنس نہیں ہو رہی۔ اگر کمپلائنس نہیں ہو رہی تو پھر اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے کہا یہ جاتا ہے جی نیکٹا شاید اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا۔ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا اس پہ بات کرنا، کیونکہ میں اس ادارے میں رہ چکا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نیکٹا کو جو 18 سے لے کے اور 21 تک جس نیگلیکٹ کا اس کے اوپر مظاہرہ کیا گیا تھا، اور اس کے ایکٹ میں بھی چینج لائی گئی تھی کہ وہ پرائم منسٹر کے انڈر نہیں ہوگا بلکہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہوگا، یعنی آپ نے اس کو گریڈ 22 کا ایک افسر بٹھا دیتے ہیں 21-22 کا، اس کو پھر انٹیریئر کے ایک سیکشن افسر کے انڈر کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ پتا ہوگا یقیناً کہ پچھلے 5-6 مہینے سے تو اس کا سربراہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ نیگلیکٹ کریں گے، اب نیکٹا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ابھی بھی اس کی کچھ چیزیں بہت اچھی جا رہی ہیں، اور لیکن ان رپورٹس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، وہ مجھے بھیجتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، ویری ویری یوزفل رپورٹس، لیکن جب ان کو آپ کی انٹیریئر منسٹری، جب آپ پرائم منسٹر آفس ان کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن اونرشپ جب تک پرائم منسٹر کی نہیں ہوگی یہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان رپورٹس کی
ضرورت نہیں ہے. آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ ان کو مانیٹر کرتے ہیں. آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے وزیر اعظم اور آپ کے صدر اور آپ کے جو چیف منسٹر کے پی سمجھ لیں, یا آپ کو کرکٹ بورڈ والوں کو سمجھ لیں جو پارٹ ٹائم آپ کے منسٹر بھی. ہاں, آپ کو مبارک ہو, 2 نئے شہزادے بھرتی ہو گئے ہیں انٹیریئر منسٹری میں, تو وہ اس کام کے لیے تو نہیں بھرتی ہوئے. اگر آپ ان کے فارن وزٹس کو کمپیئر کریں, جو وزٹس انہوں نے پشاور کے کیے ہیں, جو انہوں نے کرم کے کیے ہیں, جو انہوں نے بلوچستان کے کیے ہیں, تو ایک بات, یہ ایک وارننگ جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کی معیشت تب بہتر ہوگی جب آپ کی سیکیورٹی سچویشن بہتر ہوگی. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ رپورٹیں جو گلوبل بزنس کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ ان کو دیکھتا ہے, اور جب وہ دیکھتے ہیں ایک وہ ایشو کر دیتے ہیں تھریٹ الرٹ, ٹریول الرٹ فار دیٹ کنٹری, تو کوئی نہیں آئے گا آپ کے, چاہے آپ بہت ہی دورے کر لیں, جب تک آپ سیکیورٹی سچویشن کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑا. بالکل صحیح. اچھا سر, ایک اور بھی صورتحال ہے, وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے الزام عائد کیے ہیں خیبر پختونخوا کے اوپر, ان کی حکومت کے اوپر, ان کے ترجمانوں کے اوپر, کہ یہ طالبان سے, یہ افغانستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. سر, تو یہ جو کیا خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان یہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں, کیا یہ بھی ایک اہم ریزن ہو سکتی ہے دہشت گردی میں اضافے کی؟ آپ نے ایک 2 سوال ہیں, اگر میں کو مس ہو جائے تو مجھے بتا دیں. پہلے سوال, پہلے آپ نے کہا ہے کہ کسی ڈیفنس منسٹر ہے کوئی, اس نے خواجہ آصف لگایا ہے, جو بھی ہے, نیم ڈزنٹ میٹر, اس کی ویلیو میٹر کرتی ہے. تو انہوں نے الزام لگایا ہے کے پی حکومت پہ اور وزراء پہ, اور ہمارا یہ ڈی این اے میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیاں نہیں مانی اور ہم نے الزامات دوسروں کو دینے ہیں. چاہے وہ سرحد کی حکومت, کے پی کی حکومت جو ہے وہ فیڈرل حکومت کو الزام دے رہی ہے, اور یہ اور رل رہے ہیں لوگ, رل رہے ہیں جو ہمارے سپاہی شہید ہو رہے ہیں, جو ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں, رل ہو رہے ہیں اور یہ الزامات لگا رہے ہیں. کبھی افغانستان پہ الزام لگائیں گے تو کبھی کے پی حکومت کے اوپر. ایک بات تو یہ, اس کا جواب یہ ہے کہ الزامات لگانے کی بجائے جو آپ کی ذمہ داری ہے ڈیفنس منسٹر صاحب, آپ اس کو پوری کریں, اور جو کے پی حکومت ہے صوبائی, ان کی جو ذمہ داری ہے ان کو وہ پوری کرنی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ پہ صرف الزام نہیں لگانا چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات آپ نے کی کہ ان سے بات کرنا, یہ مطلب تھا آپ کا کہ ان کے طالبان سے بات کرنی چاہیے یا نہیں, یا ان دونوں کی لڑائی تک ہی میں تھا؟ نہیں سر, بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں ان سے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم بات کر رہے ہیں براہ راست. ہم صوبائی حکومت جو کے پی کی ہے وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کو تیار ہے تاکہ دہشت گردی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے, اگر وفاق کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو یا ان کا اگر کوئی موقف ہے اس کے اوپر. تو آپ کی دہشت گردی کو افغان حکومت نہیں ختم کرے گی اور نہ کر سکتی ہے. آپ کی دہشت گردی کو آپ نے خود ختم کرنا ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس حکومت کے آنے میں آپ کا چاہے اوورٹ ہو چاہے کوورٹ ہاتھ ہو, جن کے آنے پہ آپ نے شادیانے بجائے تھے, ابھی ان کے اوپر آپ بمباریاں کر رہے ہیں. یہ کیوں اتنی جلدی آپ کے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے؟ ایک تو یہ بات پوچھنی چاہیے فیڈرل اور فیڈرل حکومت سے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی مذاکرات کریں ان لوگوں کے ساتھ تو آپ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کریں. پشتوں میں اس کو کہتے ہیں ننواتی, کہ آپ منتیں لے کے اور آپ یہ نہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا, ہمیں معاف کریں, ہم سے صلح کریں. نہیں, آپ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے آپ کی مذاکرات کریں. آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جائیں پاکستان طالبان کے ساتھ اور پھر انہی سے بات کریں. آپ کے لیے افغان طالبان اپنے آزمائے ہوئے اچھے دوستوں کے لیے آپ جیسے لوگ آپ کو بھی انہوں نے آزمایا ہے اور آپ نے ان کی آزمائش پہ آپ پورا نہیں اترے تو وہ آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ ان کے اپنے اتنے پرابلمس ہیں, خاص کر یہ جو ابھی حکومت آئی ہے ان کے ساتھ پرابلمس, ان کے اندر اتنے مسائل ہیں, ان کے گورننس کے ایشوز ہیں,
وہ سب چھوڑ کے اور آپ کے پاس آئیں گے, آپ اپنے مسئلے خود حل کریں. بالکل